اللہ رب العزت نے آج آپ سب حضرات کو ایسے ادارے میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ جو ادارہ ہدایت کی روشنی اور ہدایت کے نور کو پھیلا رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ گمراہی ہے۔ آج ہر ماں اور ہر باپ چاہے وہ خود دین پر عمل کرتے ہوں یا نہ، خود نمازیں پڑھتے ہوں یا نہ، میرے پاس ایسے باپ آتے ہیں جو خود تو شاید نماز بھی نہیں پڑھتے، دین سے کوئی تعلق بھی محسوس نہیں ہوتا، کہلاتے مسلمان ہیں۔ وہ آ کر جب اولاد جوان ہونے لگتی ہے، بچے اور بچیاں جوان ہوتے ہیں، تو وہ آ کر ایک سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کو گمراہی سے کیسے بچائیں۔ میں نے کہا دیندار طبقے کی تو فکر ہے، ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے، چاہے کچھ کر لیں۔ جب اولاد کو وہ راہ راست پر نہیں سمجھتی، جب دیکھتی ہے کہ ہماری اولاد گمراہ ہو رہی ہے، تو پھر انہیں فکر ہوتی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ گمراہی کیا ہوتی ہے اور ہدایت کیا ہوتی ہے؟ اگر بچے اور بچیاں بھٹک جائیں تو ان کو راہ راست پر لانے کا طریقہ کیا ہے؟ اور اگر وہ راہ راست پر چل رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ان کو استقامت اور اس پر وہ قائم رہیں اور ادھر ادھر پھر نہ کہیں بھٹک جائیں، اس کے لیے راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ آج کی نشست کا صرف یہی موضوع ہے۔ ہم ہر روز نماز کے اندر، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اللہ سے یہ مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستے کی ہدایت دے۔ اور پھر ہم اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے یہ بھی نکالتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیری ناراضگی ہوئی اور جو گمراہ ہوئے، ولا الضالین۔ ضلالت کا معنی گمراہی، اور اس کے مقابلے میں اس کی ضد ہے ہدایت۔ ہدایت کی جو ضد ہے وہ ہے گمراہی، ضلالت۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں بطور ضد کے بھی اس کو الٹ بالکل ذکر کیا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ اسی کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ جس طرح آپ اردو زبان میں ایک جملہ کہتے ہیں یہ دن ہے یا رات ہے، یہ دن ہے یا رات ہے، یا دن ہوگا یا رات ہوگی، دن بھی ہو رات بھی ہو یہ ہو نہیں سکتا، اور دن بھی نہ ہو رات بھی نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور آپ حضرات میں جتنے طلباء ہیں منطق پڑھنے والے، وہ فوراً سمجھ گئے قضیہ حقیقیہ
نہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، یعنی دونوں ہوں یہ بھی نہیں ہو سکتا، دونوں نہ ہوں یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں بہت آسان کر کے نا بات تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ جس طرح دن بھی ہو رات بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا، دن بھی نہ ہو رات بھی نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ روشنی اندھیرا، یا روشنی ہوگی یا اندھیرا ہوگا، اندھیرا بھی اور روشنی بھی ہو نہیں سکتا۔ دونوں ہو جائیں، دونوں جمع ہو جائیں یہ بھی نہیں ہو سکتا، دونوں نہ ہوں یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب اگر میں جملہ بولوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، یا یہ ہدایت پر ہے یا گمراہ ہے۔ ہدایت پر بھی ہو گمراہ بھی ہو یہ ہو نہیں سکتا، اور ہدایت پر بھی نہ ہو گمراہ بھی نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا، دونوں میں سے ایک ہوگا، اگر میں بات سمجھا سکا ہوں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کیونکہ علماء بیٹھے ہیں، منطقی بیٹھے ہیں سارے ماشاءاللہ، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں وہ ہدایت پر ہو، کسی چیز کے بارے میں وہ گمراہی پر ہو، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ ایک ہی چیز کے بارے میں وہ ہدایت پر بھی ہو گمراہی پر بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ اب میں نے جن کے ذہنوں میں کوئی اشکال آ رہا تھا وہ بھی میں نے دور کر دیا، اس لیے بچے بھی سمجھیں بڑے بھی سمجھیں، سارے اس بات کو سمجھیں۔ روشنی آئے گی اندھیرا ختم ہو جائے گا، ہدایت آئے گی گمراہی ختم ہو جائے گی۔ بہت آسان سی بات۔ ہم گمراہی کو کیسے ختم کریں؟ پیٹتے رہیں، گمراہی ختم ہو جائے ختم ہو جائے ختم ہو جائے، ایسے نہیں ختم ہوگی۔ آپ ہدایت لے کر آئیں گمراہی ختم ہو جائے گی۔ میرے بچے گمراہی سے بچ جائیں، دیکھو گمراہی نہ گمراہ نہ ہونا اچھا، اس طرح گمراہی ختم نہیں ہوتی۔ آپ اس کو ہدایت دیں گمراہی خود ہی ختم ہو جائے گی۔ ہم لوگوں سے کبھی کبھی غلطی ہوتی ہے، اچھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہادی بنا کر بھیجا، ہدایت دینے والا، اور ہدایت کے لیے کیا چیز عطا فرمائی؟ وہ سورہ بقرہ پہلا پارہ آپ تلاوت کرنا شروع کر دیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ پوری تمام متقین کے لیے ہدایت ہے کتاب، پوری کی پوری کتاب۔ لیکن آپ لوگ غور سے سمجھیے گا، ھدی للمتقین یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت، تو یہ کافروں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اس کا جواب آپ کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں ملے گا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان میں قرآن حکیم نازل کیا گیا، ھدی للناس یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اب اس میں کافر بھی آ گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے درست بات کون سی ہے؟ ہیں تو دونوں قرآن مجید کی آیتیں۔ ھدی للمتقین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا ھدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اب ان میں سے کون سی بات درست ہے؟ دونوں آیتیں قرآن مجید کی، تو طے فرما لیں کہ دونوں درست ہیں، لیکن کیسے؟ اب اس کو سمجھنا ہے، تاکہ آپ کو میں ہدایت دینے کے سارے طریقے بھی بتاؤں نا جو اللہ نے سمجھائے۔ ہدایت کے آپ علماء نے اور آپ طلباء نے دو طریقے پڑھے ہیں، ہدایت کے دو معنی۔ ایک ہدایت کا معنی ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا۔
ایک ہدایت کا معنی ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا. کچھ لفظ مشکل بولوں گا اور پھر اس کو بہت آسان کر کے دماغوں میں اتارنے کی کوشش کروں انشاءاللہ. ہدایت کا ایک مطلب ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، اور ایک ہدایت کا مطلب ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا. اب آپ کے ادارے کا نام معارف القرآن، ماشاءاللہ. ایک صاحب نے وہاں پیچھے شہزادہ گاؤں سے ذرا پہلے الجنت روڈ، وہاں کھڑے ہو کر پوچھا، میں نے آج وہاں بیان میں جانا ہے، معارف القرآن مدرسے میں، وہ کہاں ہے؟ تو ان صاحب نے کھڑے کھڑے وہاں بتایا، بالکل سیدھا جائے، پھر آپ دائیں مڑے، پھر بائیں مڑے، پھر وہاں فلاں دیکھیں گے تو وہ مسجد نظر آئے گی، وہ مدرسہ ہے. ان صاحب نے کیا کیا ہے؟ آپ کو معارف القرآن کی ہدایت دی، ادارہ معارف القرآن کی ہدایت دی ہے، یعنی راستہ دکھایا، راستہ دکھایا. اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ جی میں نے معارف القرآن میں جانا ادارے میں، آج وہاں بیان ہے. تو ان صاحب نے کہا ہیں میرے ساتھ آئے، میں بھی وہیں جا رہا ہوں. اور وہ آئے اور آ کر گھوم پھر کر یہاں دروازے پہ کہنے لگے یہ ہے وہ ادارہ معارف القرآن. ان صاحب نے کیا کیا؟ ہدایت دی ادارہ معارف القرآن کی، لیکن وہاں تک پہنچا دی. اب ہدایت کے دونوں مطلب سمجھ میں آئے. ایک ہے ہدایت کا معنی اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، اور ایک ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ منزل تک پہنچانا، ایصال الی المطلوب. یہ قرآن کتاب ہدایت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ پوری انسانیت کو ہدایت دیتا ہے قرآن. یہاں ہدایت کا مطلب ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا. یہ قرآن ہر ایک کو راستہ دکھاتا ہے ہدایت کا، ہر ایک کو راستہ دکھاتا ہے ہدایت کا، کافروں کو بھی. لیکن ھدی للمتقین، یہاں ہدایت کا مطلب ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک وہ پہنچے گا جو متقی ہوگا. اب دونوں آیتیں بالکل درست. آسان ہے، مشکل باتیں تو نہیں کر رہا کہیں، کوشش کروں گا ہر ایک کو بات تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آ جائے. قرآن کتاب ہدایت. کہ میں نے اس سوال کا بھی جواب دے دیا کہ جی ہمارے پاس قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، پھر کیوں لوگ گمراہ ہوتے ہیں؟ قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، پھر کیوں گمراہ ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہوا کہ وہ متقی نہیں ہوتے، وہ متقی نہیں ہوتے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. یعنی منزل تک کون پہنچتا ہے؟ المتقی. اور متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی 5 خوبیاں بتائیں، 5 خوبیاں بتائیں. اس کے بغیر یہ کتاب منزل تک نہیں پہنچائے گی، فکر نہ کرو. 5 خوبیاں پیدا کرنی پڑیں گی، پھر یہ قرآن اپنا کام کرے گا، پھر یہ کتاب ہدایت اپنا کام دکھا دے گی. الذین یؤمنون بالغیب، جو اندیکھی بات پر ایمان رکھتے، غیب پر ایمان رکھتے، اللہ کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، فرشتوں کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، جنات کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، روح کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، جنت کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، جہنم کو نہیں دیکھا مانتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب. بہت سے مستشرقین بیچارے وہ الزام لگاتے ہیں، بعض حضرات کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، جن کو نہیں سمجھ میں آئے کوئی حرج کی بات نہیں، کہ مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں نا، ان کا بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے،
اندھا ایمان. تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں جی ہاں بالکل آپ نے درست کہا. مسلمان ایمان بالغیب رکھتا ہے، اندیکھی بات پر ایمان رکھتا ہے، لیکن مسلمان یہ بھی دیکھتا ہے کہہ کون رہا ہے. ہر اندیکھی بات، ہر افواہ پر یہ مسلمان یقین نہیں کرتا ہے، ایسا کچا نہیں ہے. وہ یہ دیکھتا ہے اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، صحابی نے کہا ہے، مانیں گے نا. ٹھیک کہہ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درمیان میں نے صحابی کا نام کیوں لیا، اس کو سمجھ لیں اچھی طرح. یہ میں نے کیا کہا ہے کہ اللہ نے کہا، رسول نے کہا، صحابی نے کہا. یہ صحابی بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لکیر لگائی سیدھی اور کہا یہ صراط مستقیم، یہ ہدایت پر ہیں لوگ، اور یہ دائیں بائیں لکیریں جو نکالی یہ سب گمراہ لوگ ہیں، تو صحابہ نے بھی پوچھا تھا نا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ سیدھے رستے پر چل رہا، یہ ہدایت پر ہے اور یہ گمراہ ہے، ہمیں کیسے پتہ لگے؟ یہ تو سارے فرقے کہتے ہیں ہم حق پر ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ایک جواب دے دیا. صحابہ نے بڑا مشکل سوال کیا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ سیدھے راہ پہ، یہ ہدایت پر ہے اور یہ ہدایت پر نہیں، یہ گمراہ، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے وہ ہدایت پر ہوگا، باقی گمراہی کے راستے. الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت قرآن مجید سے ہدایت پانے. میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ ایک بچے کو آپ حافظ قرآن بنا دیں پھر بھی وہ گمراہ ہو رہا ہے، کیوں؟ ایک بچے کو آپ حافظ قرآن بنا رہے ہیں، حافظ بننے کے بعد وہ گمراہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے اندر اس لیے کہ وہ 5 خوبیاں ان میں سے چھوٹ جاتی ہیں. اس لیے بچوں کو حافظ بنانے کے بعد بھی ان 5 خوبیوں کو پیدا کرنا ہوگا جو اللہ نے بیان کی ہیں، کہ یہ کہ قرآن یہ منزل تک کس کو پہنچاتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو اندیکھی بات پر ایمان رکھتے ہیں. معلوم ہوا سب سے پہلے ایمان پر محنت کیجیے، لوگوں کے ایمان پر محنت کیجیے. نمبر 2 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں وہ ہدایت پر، وہ منزل تک پہنچتے جو نماز قائم کرتے ہیں. عالم بن گیا، حافظ بن گیا، قاری بن گیا، بہت بڑا خطیب بن گیا، 5 وقت کی نماز پوری نہیں کر رہا نا، گمراہ ہے وہ. کوئی نرم لہجہ میں اختیار نہیں کروں گا. اچھا، حافظ بن گیا، قاری بن گیا، عالم بن گیا، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا، گمراہ ہے. اس آیت کے مطابق، ابھی میں آیت آخر میں پڑھوں گا نا، آپ کو سمجھ آئے گا، 14 طبق روشن ہو جائیں گے. آپ نے یہ جملہ میں نے کیا کہا ہے، ابھی آیت پڑھتا ہوں. کتنی خوبیاں ہو گئیں؟ 2. قرآن سے ہدایت پانے کے لیے 5 خوبیاں ہونی ضروری ہیں. نمبر 1 ایمان بالغیب. نمبر 2 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتا ہو، نماز پابندی سے پڑھتا ہو. نمبر 3 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. حلال کماتے ہوں، حلال خرچ کرتے ہوں، حلال کھاتے ہوں، وہ ہدایت پر ہوں گے. 5 وقت نماز پڑھ رہا، بڑا متقی بظاہر نظر آ رہا، سود کھا رہا، حرام کما رہا، وہ گمراہ ہے، ہدایت پر نہیں ہے. 3 خوبیاں ہو گئیں. نمبر 4 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے بعد وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. تو چوتھی خوبی جو اللہ نے قرآن حکیم نازل کیا ہے اس پر یہ ایمان رکھتا ہو، اس کے مطابق عمل کرتا ہو. کتنی خوبیاں ہو گئیں؟ 4. 5ویں اور آخری خوبی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہوں تو وہ ہدایت پر ہیں، اور اگر آخرت پر یقین نہ رکھتا ہو تو گمراہ ہے.
کیوں یہ میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں؟ نماز نہیں پڑھتا تو گمراہ ہے، حرام کھاتا ہے تو گمراہ ہے، آخرت پہ یقین نہیں رکھتا تو گمراہ ہے. کیوں بار بار کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ آگے فوراً آیت پڑھ لو، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. آگے آیت پڑھیں بڑے غور سے، أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ. بات کو سمجھیں، أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں جو ان 5 باتوں پر عمل کرتے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیابی پانے والے. کوئی اپنے پاس سے فتویٰ نہیں لگا رہا. اچھا قرآن مجید کی آیات پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں. گمراہ کون ہوتا ہے؟ اور قرآن پڑھنے کے باوجود، حافظ بننے کے باوجود ہم اپنے بچوں کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں. حافظ بن گیا بس ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. اللہ کے بندو نہیں ختم ہوئی. ابھی 5 باتوں پر پکا کرو، پھر یہ ہدایت پر رہے گا انشاءاللہ، ساری زندگی ہدایت پر رہے گا. اور یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس وقت سب لوگ گمراہی میں مبتلا تھے. سب لوگ گمراہی میں مبتلا تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گمراہی سے کیسے نکالا؟ اس کے لیے جب ضرورت پیش آ جائے کہ ہم اپنے بچوں کو اور ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو گمراہی سے کیسے بچائیں، ہدایت پر کیسے لائیں. شروع میں نے وہ آیت پڑھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164. یہ اس لیے بتا رہا ہوں جب ضرورت پیش آئے 4 پارہ کھولیں سورہ آل عمران اور آیت نمبر 164 ایک آیت بس اس کو پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے طریقے اختیار کیے تھے جس سے کہ وہ لوگوں کو گمراہی سے بچا لیا. میں وہ آیت پڑھنے لگا ہوں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. آیت مکمل ہو گئی. اور آیت کے شروع کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں اس کے آخری آیت کے حصے کا پہلے ترجمہ کروں گا. اس آیت کا آخری حصہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. شان یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ سب لوگ کھلی گمراہی میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کے حکم کے مطابق ان کو ساروں کو گمراہی سے نکالا. میرا موضوع یہی ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو اور اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو ہدایت پر کیسے لائیں، گمراہی سے کیسے بچائیں. مشکل طریقے نہیں بتاؤں گا، اچھا قابل عمل باتیں بتاؤں گا. ایک بات پر میری ہاتھ رکھ کر آپ نہیں کہہ سکیں گے مولانا یہ نہیں ہو سکتا، ہم نہیں کر سکتے، بے بس ہیں، نہیں کہہ سکیں گے. قرآن میں اللہ نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ بندے کو اتنا پابند کرتا ہے جتنی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے. جب بے بس ہو جاتا ہے انسان تو اللہ اس کی پکڑ ہی نہیں کرتا. کوئی حکم اللہ نے قرآن حکیم میں ایسا نہیں دیا جو بندہ نہ کر سکتا ہو. اب وہ گمراہی سے نکالنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیے؟ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، 4 کام. طلباء کو بھی سمجھ میں آئے گا. میں دیکھ رہا ہوں نوجوان بہت سارے ماشاءاللہ موجود، نوجوانوں کو بھی سمجھ میں آئے اور بزرگوں کو بھی بات بڑی اچھی طرح سمجھ میں آئے. ایک بات ایسی نہیں ہونی چاہیے میرے پورے بیان میں جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے. کیسے نکالا گمراہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس دور کے لوگوں کو خون کے پیاسے تھے. دنیا کی کون سی برائی تھی جو ان میں نہیں تھی؟ نام نہیں لیتا ان برائیوں کے، خام خواہ ادھر ذہن چلا جائے گا. اتنی گندگیاں تھی اس معاشرے کے اندر، اتنی گمراہیاں تھیں. اب میں آیت پڑھنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 کام کرنے کے لیے دیے
اور انہوں نے 4 کام کمال کے کیے اور پورے لوگوں کو گمراہی سے نکال لیے، اور اتنا شاندار طریقے سے گمراہی سے نکالا اور اتنا شاندار طریقے سے ہدایت پر چلایا کہ اس معاشرے کے ایک ایک انسان کو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی صحابہ کرام۔ اتنا کمال کا بنایا انسانوں کو 4 کام کر کے۔ نمبر 1، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ایمان والوں پر کہ انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ، نمبر 1، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کرے۔ اگر اپنے بچوں کو، اپنی نئی نسل کو، اپنی بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو گمراہی سے بچانا چاہتے ہیں، خدا کے لیے ایک کام کرنا شروع کر دیں، اور وہ ہے تلاوت کلام پاک، جو یہاں اس ادارے میں بھی سکھائی جاتی ہے۔ آخر میں نا آپ کو وہ والا جملہ سمجھ میں آئے گا جو میں نے شروع میں بولا، آخر میں جا کے سمجھ میں آئے گا۔ میں نے شروع میں ایک جملہ بولا کہ یہ ادارہ لوگوں کے اندر ہدایت کی روشنی پھیلا رہا ہے، گمراہی سے نکالنے کا سامان فراہم کر رہا ہے یہ ادارہ۔ یہاں قرآن حکیم کی تلاوت سکھائی جاتی ہے، دیکھ کر اور زبانی۔ یہ پہلا کام ہے گمراہی سے نکالنے کے لیے، یتلو علیہم آیاتہ، صرف تلاوت کلام پاک، چاہے نہ سمجھ میں آئے، چاہے ترجمہ نہ آتا ہو، تب بھی صرف تلاوت کلام پاک۔ انسان کی بہت مستند حدیث، ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید بالماء، دلوں کو اس طرح زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ قال وما جلا ہوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل کے زنگ کو کیسے صاف کریں؟ فرمایا بتلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت، قرآن حکیم کی تلاوت کر کے موت کو زیادہ یاد کریں۔ تلاوت کلام پاک سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، صرف تلاوت، دل میں نہیں، اونچی سے اونچی آواز سے تلاوت کیجیے۔ اس لیے میں ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں 5 منٹ روزانہ تلاوت کیا کریں، کم از کم دیکھ کر قرآن مجید 5 منٹ اونچی آواز سے تلاوت کیا کریں۔ چند دنوں میں اس کے اثرات آپ اپنی ذات پر محسوس کریں گے کہ دل کا زنگ صاف ہوتا ہے۔ اور آپ میں سے اگر کسی نے دل کے زنگ کو دیکھنا ہو، محسوس کرنا ہو، تو آپ میں سے ہر ایک محسوس کر سکتا ہے کہ میرے دل پر زنگ لگا ہوا ہے کہ نہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں بڑی گندی بیماری ہے، دوسروں کو چیک کرتے ہیں اس کے دل پر زنگ لگا ہوا ہے کہ نہیں، اپنے دل کو، ہر شخص اپنے دل کو دیکھے زنگ لگا ہوا ہے کہ نہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا آج کل مجھے مولانا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، پہلے میں بڑا پابندی سے پڑھتا تھا، اب دل نہیں کرتا۔ کیا ہے؟ دل کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ زنگ لگا ہوا۔ مولانا پتہ نہیں کیا ہے، گناہوں میں بڑا دل لگتا ہے، سبق پڑھنے میں دل نہیں لگتا، پتہ نہیں کیا ہے، مدرسے جانے کو میرے بچے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اس کے دل پر کیا لگا ہوا ہے؟ زنگ لگا ہوا ہے۔ اب میں نے آپ کو ایسی صلاحیت دکھا دی ہے، نشانیاں بتا دی ہیں کہ آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کس کے دل پر زنگ لگا ہوا ہے، کس کے دل پر زنگ نہیں لگا ہوا۔ اپنا اپنا دیکھیے، چاہے دوسروں کا نہیں۔ میں نے کہا یہ بڑی بری بیماری ہے، دوسروں کے دلوں کو جانچتے ہیں، اس کے دل پر زنگ لگا ہوا ہے کہ نہیں، اپنا دل۔ اور جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اس گھر کے در و دیوار پر اثرات ہوتے ہیں۔ یہ بھی بات سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے حفتہ الملائکہ وغشیتہ الرحمہ وانزلت علیہم السکینہ، جس گھر میں قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی ہے حفتہ الملائکہ، فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں، غشیتہ الرحمہ، اللہ کی رحمت اس گھر کو ڈھانپ لیتی ہے، وانزلت علیہم السکینہ، اور ان پر سکون نازل ہوتا ہے۔ میں نے کہا جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے اس گھر کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، اس گھر کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔ اس کے در و دیوار پر اثرات ہوتے ہیں۔ گھر میں ایک ماں، ایک باپ، ایک بچہ تلاوت کر رہا ہو نا، اس گھر کے سارے افراد پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، خیر کے اثرات۔ صرف تلاوت کلام پاک سے گمراہی کیسے دور ہوتی ہے نا؟ پہلے دل کو صاف کر،
یہ بچہ ماں باپ کو تنگ کرتا ہے، یہ گناہ کی بات کر رہا ہے، یہ بدزبانی کر رہا ہے، اس کے دل پر زنگ لگا ہوا ہے، یہ گمراہ بچہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کر رہا، ماں باپ کو ستا رہا، چوری کر رہا، جھوٹ بول رہا، اس کے دل پر کیا لگا ہوا ہے؟ زنگ لگا ہوا ہے۔ اس کا پہلا علاج کیا ہے؟ اس بچے کو کیا سکھائیں؟ تلاوت کلام پاک۔ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح گمراہی کو ختم کیا؟ نمبر 1 تلاوت کلام پاک۔ نمبر 2 یتلو علیہم آیاتی کے فوراً بعد ویزکیہم، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائیں، ویزکیہم، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائیں۔ تزکیہ نفس، یہ بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں کہ جو گمراہی کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری، گمراہی کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائیں۔ تزکیہ نفس، یہ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ بہت آسان کر کے بتانے لگا ہوں۔ ہر ماں کا فرض ہے، ہر استاد کا فرض ہے کہ وہ تزکیہ نفس اپنا بھی کرے اور اپنے ماتحتوں کا بھی، اپنے ساتھیوں کو، شاگردوں کا، اپنی اولاد کا کرے۔ تزکیہ نفس، یہ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ نفس کو پاکیزہ بنانا۔ بہت آسان الفاظ میں، انسان کے اندر سے بری سوچیں، انسان کے اندر سے بری سوچوں، برے رویوں، برے اخلاق، بری عادتوں، برے اعمال کو انسان کے اندر سے نکالنا، اچھی سوچیں، اچھے رویے، اچھے اخلاق، اچھی عادتیں پیدا کرنا، تزکیہ نفس مکمل ہوگی۔ یہ ہمارے سارے بزرگ یہی کرتے ہیں، تزکیہ نفس۔ بار بار اپنے بچوں کو سمجھائیں، بیٹا یہ سوچ غلط، یہ حسد کی سوچ، یہ نفرت کی سوچ، یہ بغض اور کینے کی سوچ، بیٹا غلط، یہ بات غلط، یہ عمل غلط، یہ عادت غلط، بیٹا غلط، یہ صحیح، یہ اچھا۔ ہاں، بار بار ٹوکنا پڑے گا۔ یہ کوئی سلیبس نہیں ہے بس آپ 1 سال پڑھ لیں، 2 سال پڑھ لیں تو بس، یہ ساری زندگی۔ اس لیے جو بڑے ہیں نا، وہ کسی نہ کسی بزرگ سے تعلق رکھیں تاکہ اس کا تزکیہ نفس کریں، اس کے نفس کو پاکیزہ بنائیں، کیونکہ اپنی بیماری خود کو نہیں پتہ لگتی، بڑی مصیبت ہے۔ میں ٹھیک ہوں، اللہ کے بندے تو ہی تو بیمار ہے۔ اپنا تعلق کسی نہ کسی بزرگ سے جوڑیں جو آپ کی اصلاح کرے، بتائے آپ کے اندر کیا خوبی ہوتی ہے، کیا برائی ہوتی ہے، کیا اچھائی ہوتی ہے، وہ آپ کی سوچوں کو اچھا بنائے، آپ کے رویوں کو اچھا بنائے، آپ کے اخلاق، آپ کی عادتوں کو اچھا بنائے۔ پھر آپ سمجھیں گے کہ بیوی کو میں اچھے اخلاق پر لاؤں، اپنے بچوں کی عادتوں کو اچھا کروں۔ مصیبت پتہ کیا ہے ہمارے گھروں کے اندر؟ ہمارے ماں باپ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔ بہت بڑا عذاب ہے، ہمارے ماں باپ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے، وہ اصلاح کیا کریں گے؟ وہ بری عادت کو برا سمجھ ہی نہیں رہے۔ باپ بھی جھوٹ بول رہا، ماں بھی جھوٹ بول رہی، میاں بیوی کو دھوکہ دے رہا، بیوی میاں کو دھوکہ دے رہی، جھوٹ بول رہی، غیبتیں کر رہے ہیں، غیبتوں کو بھی گناہ نہیں سمجھ رہے، جھوٹ بولنے کو بھی گناہ نہیں سمجھتے، دھوکہ دینے کو بھی برا نہیں سمجھتے، چوری کرنے کو بھی برا نہیں سمجھتے۔ سارے ماں باپ مل کر غیر محرموں کو دیکھتے ہیں بچوں سمیت، اور غیر محرم کے دیکھنے کو برا ہی نہیں سمجھتے۔ ناراض نہیں ہونا اچھا کسی نے۔ یہ ماں باپ خود پہلے اپنی اصلاح کروائیں گے تو ان کو برائی نظر آئے گی کہ یہ برا کام ہے، یہ بری عادت ہے، یہ برے اخلاق ہیں، یہ بری بات ہے۔ پہلے ماں باپ کی اصلاح، پھر بچوں کی اصلاح۔ تزکیہ نفس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یہ کام کیا ہے، تزکیہ نفس۔ ان لوگوں کے اندر سے برائیوں کو نکالا، برے اخلاق کو نکالا، بری عادتوں کو نکالا، ان کی بری سوچوں کو نکالا، ان کی اچھی سوچیں، اچھی عادتیں، اچھے رویے، اچھے اخلاق ان کے اندر پیدا کیے، تب وہ کہلائے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ کتنے کام ہو گئے گمراہی سے نکالنے کے لیے؟ 2 کام۔ نمبر 1، اصل میں عادت پڑی ہوئی ہے مجھے سبق یاد کرانے کی۔ اب 48 سال ہو گئے جامعہ شفیع میں پڑھاتے ہوئے،
اب یہ 49واں سال شروع ہو گیا الحمدللہ. جو میرے 48 سال پہلے شاگرد تھے وہ مجھ سے زیادہ بزرگ ہو گئے ہیں الحمدللہ. تو ظاہر ہے وہ اب 48 سال ایک عادت پڑ گئی ہو تو وہ عادت پڑ جاتی. اس لیے میں اپنے سبق میں نا کسی کو سونے نہیں دیتا, یہ پکی بات ہے. اب 800 لڑکا تھا صبح بخاری شریف کے سبق میں میرے, روزانہ 800 سے زیادہ لڑکا ایک سبق میں ہوتا ہے, اور وہاں کسی کو سونے نہیں دیتا میں. توبہ توبہ توبہ, سبق بند کر دیتا ہوں, پہلے جگاتا ہوں اچھی طرح. میرے سبق میں سوتا کوئی نہیں الحمدللہ. تو سونے نہیں دوں گا جی کسی کو, ناراض نہیں ہونا, کیونکہ یہاں ہدایت کی بات ہو رہی ہے نا. اگر سو گئے تو کھو گئے, پھر تو ہدایت کا مطلب ہی نہیں پتہ لگے گا. اس سے ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ سوتے ہوئے ہدایت نہیں ملتی, جاگتے ہوئے ملتی. تو نمبر 1 تلاوت کلام پاک. نمبر 2 تزکیہ نفس, بار 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 ٹوکنا ہوگا, سمجھانا ہوگا. نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اب دیکھیں یہاں جتنے اساتذہ ہیں نا ماشاءاللہ اس ادارے کے, یہ بچوں کو روکتے ٹوکتے ہیں, یہ نہ کرو وہ نہ کرو, یہ غلط کام وہ صحیح کام, بس سارا دن کرتے رہتے ہیں. تزکیہ نفس, تو آپ نے غور کیا اس ادارے میں تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ. آپ کے اساتذہ بھی تزکیہ نفس کیے ہوئے, بزرگوں سے تعلق رکھنے والے الحمدللہ, سارے اساتذہ ماشاءاللہ. تو یہاں تلاوت کلام میں بات بھی سکھاتے ہیں. نمبر 2 تزکیہ نفس بھی سکھاتے ہیں اس ادارے میں. نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح گمراہی کو ختم کیا, کتاب اللہ کو سکھایا, کتاب اللہ کی تعلیم دی. پہلے صرف تلاوت چاہے ترجمہ نہ آئے, پھر اس کے بعد ترجمے کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم کو سکھانا جو حدیث کے ذریعے ممکن ہے. کیسے کہ اقیم الصلاۃ, نماز میں حکم, نماز پڑھو, نماز قائم کرو, یہ تو قرآن میں آ گیا. لیکن کتنی رکعتیں ظہر میں پڑھنی ہیں, کیسے پڑھنی ہے, اب عشاء کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں, کیسے پڑھنی, یہ قرآن میں نہیں ہے. یہ کس نے سکھایا؟ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, ان کو کتاب اللہ سکھائیں. چنانچہ یہاں کتاب اللہ سیکھنے سکھانے کا بھی عمل ہے. یہ جو درجہ سابعہ تک پہنچ گئے ماشاءاللہ, سادسہ تک پہنچ گئے, اور ادھر طالبات ماشاءاللہ عالمی اول میں پہنچ گئیں. تو یہاں اس میں کیا سکھاتے ہیں؟ یعلمهم الکتاب, کتاب اللہ کو سیکھنا سکھانا. یہ صرف پڑھاتے ہیں, نحو پڑھاتے ہیں, گرامر پڑھاتے ہیں, یہ بھی کتاب اللہ سیکھنے سکھانے کے لیے. کتنی چیزیں ہو گئیں. 3 اپنے بچوں کو کتاب اللہ سکھائیں, اپنی بچیوں کو کتاب اللہ سکھائیں. نمبر 1 تلاوت سکھائیں. نمبر 2 تزکیہ نفس. نمبر 3 کتاب اللہ کو سیکھنا سکھانا. نمبر 4 والحکمت, ان کو دانائی سکھائیں. یہ دانائی کیا ہوتی ہے؟ حکمت. بڑی بڑی تفسیریں ماشاءاللہ اساتذہ نے پڑھی ہوئی ہیں, لیکن ان سارے مفسرین کی باتوں کا اگر خلاصہ نکالے نا, تو سارے مفسرین کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حکمت اور دانائی کسے کہتے ہیں. ایک ایک بندے کو سمجھ میں آ جانا چاہیے. اچھا, حکمت اور دانائی کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دے دیا اس کو حلال سمجھیں, جس کو حرام قرار دے دیا اس کو حرام سمجھیں. دانائی مکمل ہو گئی, دانائی مکمل ہو گئی. بڑی ڈگریاں لے لی, لیکن اللہ کا بندہ حلال کو حلال نہیں سمجھ رہا, حرام کو حرام نہیں سمجھ رہا, یہ دانا نہیں ہے. آج بہت لوگ سوال کرتے ہیں میرے سے کہ جی اب موبائل کے دور میں, میڈیا کے دور میں, سوشل میڈیا کے دور میں کہاں لے جائیں اپنے بچوں کو؟ تو ان کو کہتا ہوں کہیں نہ لے جائیں. وہ کہتے ہیں موبائل چھین لے. میں کہتا ہوں نہ, موبائل بھی نہ چھینیں, دے دیں ان کو موبائل, لیکن میٹرک سے پہلے موبائل نہ دیں. 15, 16, 17 سال کی عمر سے پہلے موبائل کے قریب نہ جانے دیں. جب سمجھدار ہو جائیں پھر موبائل دیں, اور پھر سمجھائیں یہ اچھا یہ برا, یہ اچھا یہ برا, یہ اچھا برا. اس سے پہلے اس کے اندر یہ شعور پیدا کر دیں کہ بیٹا اچھی بات کیا ہے, بری بات کیا ہے. اگر آپ نے یہ شعور پیدا کر دیا, یہ میڈیا کہیں چلا جائے, اس سے 10 گنا 20 گنا 1000 گنا زیادہ خرافات آ جائیں, انشاءاللہ آپ کا بچہ گمراہ نہیں ہوگا. اگر آپ نے محنت کی ہے, اس کو اچھائی اور برائی میں تمیز سکھائی ہے.
کیا اچھا ہے کیا برا، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. اگر آپ نے سمجھایا ہے تو انشاءاللہ العزیز چاہے میڈیا کہیں پہنچ جائے، یہ نیٹ کہیں پہنچ جائے، انشاءاللہ وہ بچہ گمراہ نہیں ہوگا. کتنے کام کرنے. اور آیت کا آخری حصہ پھر دوبارہ پڑھ دوں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. شان یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ کیا تھے؟ کھلی گمراہی میں تھے. تو ان اداروں میں، ان مدارس کے اندر یہ حکمت اور دانائی بھی سکھائی جاتی ہے. ہاں، پوری ہدایہ، پوری کنز الدقائق، پوری قدوری. کیا ہے یہ جائز یہ ناجائز، یہ جائز یہ ناجائز. اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھاتے ہیں یہ لوگ بچے اور بچیوں کو. اس میں کیا سکھاتے ہیں؟ حکمت، دانائی. وہ خود بتا سکتے ہیں یہ جائز ہے ناجائز ہے. ہدایہ پڑھ کر یہ خود بتائے گا یہ جائز ناجائز ہے. اور آخر میں بات عرض کروں، یہ ادارے یہ ہدایت پھیلا رہے ہیں. اپنے بچے اور بچیوں کو یہاں لائیے اگر ہدایت پر رکھنا چاہتے ہیں. اور سیدھی سیدھی بات ہے، باقی کہیں یہ چاروں چیزیں نہیں ملتی. باقی درسگاہوں میں یہ چار چیزیں نہیں ملیں گی، چاروں کی چاروں نہیں ملیں گی. کہ کتاب اللہ بھی سکھائیں، تزکیہ نفس بھی ہو، اور کتاب اللہ سیکھنا سکھانا بھی ہو، حکمت اور دانائی بھی سکھائیں. یہ نہیں ہو رہا اور اداروں کے اندر، یہ مدارس میں ہو رہا ہے. اس لیے اگر اپنے بچوں کو گمراہی سے بچانا چاہتے ہیں، ہدایت پر لانا چاہتے ہیں، تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے اپنے بچے اور بچیوں کو مدارس کے ساتھ جوڑیں. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر وہ کسی اسکول میں پڑھتے ہیں نا بچے اور بچیاں، تب بھی یہاں مکتب کا نظام پتہ نہیں قائم ہے کہ نہیں، تو مکتب کے نظام میں 1-1.5 گھنٹہ بھیج دیں اس کو، انشاءاللہ وہ ہدایت پر رہے گا. مکتب کا نظام وہ 1-1.5 گھنٹے میں وہی 5 چیزیں سکھاتے ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق. دین مکمل ہو گیا. اس سے باہر دین کچھ نہیں ہے. آج صرف یہ عرض کرنا تھا کہ ہم اپنی نئی نسل کو، اپنے جوان بچے اور بچیوں کو ہم گمراہی سے کیسے بچائیں، ہم اپنے آپ کو کیسے گمراہی سے بچائیں، ہم اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو کیسے گمراہی سے بچائیں. 4 کاموں پر آ جائیے. تلاوت کلام پاک پابندی سے کرے وہ انسان، وہ بیوی، وہ بچے، وہ بچیاں. کتاب اللہ کو تلاوت کریں اور پھر تزکیہ نفس. نمبر 3، ان کو کتاب اللہ سیکھیں، سکھائیں، ان کو تعلیم دیں. چاہے مکتب میں آ جائیں، 1-1.5 گھنٹہ لگا لیں، بس کافی. نمبر 4، حکمت اور دانائی سکھائیں اپنے بچے اور بچیوں کو. اللہ کا نظام ہے، اللہ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس معاشرے میں سے گمراہی کا مکمل خاتمہ کر دی، مکمل خاتمہ کر دی. مایوس نہ ہو، اچھا مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ایک بار پھر دعا ہے، اور اس ادارے کی اہمیت بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ ہدایت دینے والے ادارے کو اللہ خوب ترقی عطا فرمائے. ان اساتذہ کو جو ہدایت کا سامان فراہم کر رہے ہیں، اللہ ایک ایک کو ہدایت عطا فرمائے، ایک ایک کو اللہ تعالیٰ گمراہی سے بچا کے رکھے، اور ایک ایک کی محنت کو اللہ قبول فرما لے. جتنے معاونین ہیں اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے. خوب سوچ سمجھ کر اداروں کے ساتھ تعاون کیجیے کہ دیکھیں آپ لوگوں کو ہدایت دینے کا ذریعہ بن رہے ہیں. آپ تعاون کر کے کوئی چھوٹا کام نہیں کر رہے. آپ ایسے ادارے بنا رہے ہیں، ایسے اداروں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں جو لوگوں کے ہاں روشنی پھیلا رہے ہیں، اور گمراہیوں کے اندھیروں سے بچوں کو، نئی نسل کو نکال رہے ہیں، بچیوں کو نکال رہے ہیں. اللہ رب العزت اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرمائے. تمام طلبہ اور طالبات سب کو اللہ تعالی عالم بعمل بنائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ان بچے اور بچیوں کو یہاں سے پڑھنے کے بعد پھر آگے یہ نور ہدایت اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیجیے گا. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور ایک دعا خاص طور پر جو بچوں کو، اپنے آپ کو، بچیوں کو بھی، اور اپنے ماؤں بہنوں کو بھی
کہ وہ سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں آنے والی دعا ضرور پڑھا کریں کہ جب اللہ ہدایت دے دے تو پھر اللہ گمراہی میں نہ ہمیں لے جائے. اس کے لیے دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سے اب تک اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت میں جو گمراہی کے راستے تھے یا اللہ ہم تربیت میں کوتاہی کر بیٹھے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اور یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرما، کتاب اللہ کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ ہمیں حکمت اور دانائی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو گمراہی سے بچا لے، ہمارے بیوی بچوں کو گمراہی سے بچا لے. اور یہ دعا خاص طور پر مانگا کیجیے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما. جن کو تو نے اولاد دی ہے کہ اللہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں جتنے بھی حاضرین موجود ہیں دلوں میں دعائیں ہیں، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ایک ایک بندے کے دل میں جو دعا ہے، اے اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرما، تمام مکاتب کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام مساجد کی حفاظت فرما. یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما. یا اللہ جو مسلمان جہاں کہیں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما. اور یا اللہ جتنے اساتذہ یہاں ہدایت دینے کے لیے، یا اللہ ہدایت کی روشنی پھیلانے کے لیے اس جگہ جمع ہیں، محنت کر رہے ہیں، اے اللہ ایک ایک استاد اور یہاں کے منتظمین اور محتممین، اور یا اللہ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرما، ان کی کاوشوں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.